عمران خان کا اپنا انٹرویو کہتا ہے کہ جی میرے پاس اکثریت تھی نہیں پہلے دن سے. اگر اکثریت نہیں تھی تو جتنے قانون پاس کیے گئے, جتنے بجٹ پاس کیے گئے, وہ سارے انلیگل تھے. اور وہ مانتا ہے شخص ہم نے انلیگل کام کیا کسی ادارے کی مدد سے. ہم بولتے تھے کبھی ہم ممبر کم کروا دیتے تھے, کبھی گنتیاں غلط کروا دیتے تھے. تو کیا اس کو آئینی تشریح کرنے والے ہمارے قابل احترام لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں؟ یہ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. یہی اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے. کون سی جینین پارٹی, کون سی پولیٹیکل پارٹی, کون سی عوامی پارٹی کہے کہ جی مجھے ہر صورت میں اقتدار مجھے دو, چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی کمپرومائز کرنا پڑے میں کرنے کے تیار ہوں, دھاندلی کے ذریعے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا لوگ 2018 کو بھول گئے کہ جہاز بھر بھر کے جس طرح لوٹے بنائے جاتے تھے, لوٹے خریدے جاتے تھے؟ کیا لوگوں کو علم نہیں ہے 2018 میں کیا ہوا؟ یہ جینین پارٹی ہیں, یہ جینین پارٹی کے لوگ ہیں جو ووٹ خرید رہے ہیں, یا یہ جینین پارٹیاں ہیں جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا اسمبلی میں, کوئی بل پاس کر, خود کہتے تھے جی ہم ادارے کو بولتے تھے کہ جی ہماری مدد کرو کہ ہم جو ہے اپنے بل پاس کروائیں, ہمارے پاس ممبر پورے نہیں ہیں. یہ خود کی ان کی زبانی ہے. یہ ہے پولیٹیکل لیڈرز. اگر کوئی ہمارے آئین اور قانون کے تشریح کرنے والے وہ پڑھتے ہیں سب چیزیں, ظاہر ہے. اگر عمران خان کا اپنا انٹرویو کہتا ہے کہ جی میرے پاس اکثریت تھی نہیں پہلے دن سے, اگر اکثریت نہیں تھی تو جتنے قانون پاس کیے گئے, جتنے بجٹ پاس کیے گئے, وہ سارے انلیگل تھے. اور وہ مانتا ہے شخص ہم نے انلیگل کام کیا کسی ادارے کی مدد سے. ہم بولتے تھے کبھی ہم ممبر کم کروا دیتے تھے, کبھی گنتیاں غلط کروا دیتے تھے. تو کیا اس کو آئینی تشریح کرنے والے ہمارے قابل احترام لوگ یہ کہیں گے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں, بڑی پارٹیاں ہیں؟ یہ بڑے لوگ بڑی پارٹیاں نہیں ہیں. یہی اس ملک کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو قبول کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا گیا, اس طرح کے لوگوں کو عوام کے اوپر تھوپا گیا, اور اب ان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سافٹ کارنر پیدا کیے جا رہے ہیں. کیا کیا نہیں کیا اس شخص نے. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح اس کو لاڈلے کا, اس کو مسلسل اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ جس دن فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا تھا اس دن عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے تھی. جس دن فارن فنڈنگ کیس کا ججمنٹ آئی تھی اس دن عمران خان ایکسپوز ہو چکا تھا. اس کے بعد کوئی مزید گنجائش نہیں تھی, لیکن پھر کیا تھا, سپورٹ عمران خان کو آ رہی تھی. وہ سافٹ کارنر تھا عمران خان کے لیے. جس دن عمران خان نے 9 مئی جیسا ہولناک واقعہ کیا, دوسرے دن بندیال صاحب کی کورٹ میں مرسڈیز میں گیا, اس مرسڈیز میں بندیال صاحب کے پاس کہا گیا گڈ ٹو سی یو, آپ مذمت کر لیجئے گا. یاد ہے جملے آپ کو, وہ مذمت کر لیجئے گا جو 9 مئی کو ہوا ہے. پورے ملک میں آگ لگا دی. آپ مذمت کرنے کی بات کر رہے تھے. آپ کے قومی اداروں کو, آپ کے پی ٹی وی کو, آپ کے ریڈیو پاکستان کو, آپ کی ایمبولینسز کو, آپ کی بسز کو, آپ کی املاک کو, آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو, آپ کے فوجی املاک کو, ان کو نقصان پہنچائے گا. آپ ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مذمت کر لیجئے گا. کیا یہ قانون یہ نوجوان کو ہم دیکھے جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, آج اس کی ایک ہوا چل رہی ہے, نوجوانوں کو غلط طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک غلط پیغام پہنچایا جا رہا ہے, منفی ان کو نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے. تو اگر وہ نیگیٹیوٹی پیدا کی جا رہی ہے تو اکثریت تو کسی دور میں سری لنکا میں تامل ناڈو کی بھی بہت بڑی اکثریت تھی, انہوں نے ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے تھے, بہت بڑی بدماشی تھی. اس شہر میں بھی کبھی بہت بڑا غنڈہ راج ہوتا تھا, لوگ کلیشنوں کے دور پہ ٹھپے بھی لگاتے تھے, کلیشنوں کے زور پہ لوگ مینڈیٹ بھی لیتے تھے. تو ہم کیا سب چیزوں کو, ہر غلط چیز کو پریسیڈنٹ کو بنا کے دیں گے؟ یہ بہت بڑی پارٹیاں ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں, ان پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. کیا بڑی پارٹی کا مقصد ہے کہ اس پہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا؟ کیا کوئی بڑا لیڈر اگر بن جائے سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ دے کے لوگوں کے خلاف سازش کر کے, تو اس کا مقصد ہے اس پہ قانون کوئی اطلاق نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں معاف کر دی جائیں. کس کو نہیں پتا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا؟ پاکستان میں کون سا ایسا شخص ہے جس کو نہیں پتا کیا ہوا؟ اور اس شخص نے کیا کیا نہیں کیا؟ معزز جج حضرات کے خلاف ریفرنس بھیجے, جو اس وقت بھی موجود ہیں جج حضرات, ان کے خلاف ریفرنس بھیجے, کیونکہ وہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے عمران خان کی. میڈیا کا آواز بند کرنے کے لیے کون کون سے بل نیشنل اسمبلی میں نہیں لے کے آئے یہ لوگ, کون کون سے ریفرنسز نہیں لے کر آئے نیشنل اسمبلی میں یہ لوگ, جنہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں. ان لوگوں کو ہم آج یہ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جی یہ بڑے لوگ ہیں, یہ بڑی پارٹیاں ہیں, یہ بڑی اقتدار والی پارٹیاں ہیں. تو یہ ہم ہاتھ سے کہیں پہ کوئی غلط پریسیڈنٹ نہ کریٹ کر رہے ہوں. میری اپیل ہوگی
मेरी इल्तिजा होगी जो जेन्युइन डेमोक्रेसी रखने वाले लोग हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो मुल्क में अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, जो मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, जो धांधली की पैदावार नहीं है, उनको उस सफ में ना डाला जाए। मुल्क में हर गवर्नमेंट को पूरा हक है कि वो अपना टेन्यूर पूरा करे। पीपुल्स पार्टी की हुकूमतें 2 मरतबा गिराई गई और उसको 58(2)B के जरिए, फिर एक दफा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी गिराई गई 58(2)B के जरिए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब गिरी तो उनकी हुकूमत बहाल हो गई, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गिरी तो वो बहाल नहीं हुई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि हां, हमें नजर आ रहा है कि फर्क है वजीर आजम में, कि लाहौर के वजीर आजम को खास रियायत दी जा रही है और लाड़काना के वजीर आजम को के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हमारे वजीर आजमों को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की गलत तरीके से हुकूमत गिराई कि उनको इंसाफ नहीं मिला, और आप देख रहे हैं कि लाडलों को इंसाफ पे इंसाफ मिल रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। तो हम ये चाहते हैं कि सबको एक साथ इंसाफ मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी की सोशल मीडिया पे मकबूलियत ज्यादा है, कोई इंतशार ज्यादा फैलाता है, कोई झूठ ज्यादा बोलता है, तो फिर उसके लिए खास रियायत हो। उसके लिए जो है वो 3 माह में ही सबको मासूम लगना शुरू हो गया। मेमोरी इतनी ज्यादा अपनी जो है डिलीट ना करें, मेहरबानी करके उसके कारनामे याद करें कि उसने 3.5 साल उसका तर्ज हुक्मरानी क्या था, कि जो टॉक शो पे उसके खिलाफ बात करता था दूसरे दिन उसको नैब का नोटिस होता था, वो अरेस्ट होता था, उसके घरों पे छापे पड़ते थे, उनकी फैमिलीज को जलील किया जाता था। जो उससे किसी चीज से मुनकर हो, और उसकी 3.5 साल की उसके दौर इक़्तिदार की तकारीर उठा के देख लें, वो थी क्या? सिर्फ झूठ पे मबनी थी, गैर आईनी कामों में मबनी थी, जिसको आज आप अनफॉर्चुनेटली कह रहे हैं कि ये बड़ा आदमी है या बड़ी पार्टी है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान में सदारती निजाम लेना चाहता है, जो आइन को नहीं मानता, जो कहता था कि ये 18वीं तरमीम को मैं खत्म करूंगा, जो कहता था कि ये असेंबली ठीक नहीं है, सदारती निजाम होना चाहिए। अगर वो शख्स बड़ा आदमी या बड़ा है तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं है। निहायत ही काबिल एहतराम मेरी तमाम लोगों से गुजारिश होगी कि बराए मेहरबानी इंसाफ और कानून का बोलबाला होना चाहिए। ऐसे प्रेसिडेंट ना हो कि अपने जाती इक्तदार की हवस में, अपने जाती इक्तदार की उस कुर्सी की हवस में, उस इक्तदार की लालच की हवस में जो है कल को ऐसे लोगों को हम लोग कहीं हीरो ना बना रहे हो जो कि वाकई इस कौम के विलन रहे हैं, जो इस नौजवान नस्ल के दुश्मन रहे हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन रहे हैं, इसकी सालबियत के दुश्मन रहे हैं, इसकी इकॉनमी के दुश्मन रहे हैं, क्योंकि वो किसी और एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और उस और एजेंडा पे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी पे कोई खुदा न खासा गद्दारी का इल्जाम या सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन अगर किसी को भारत और इसराइल से फंडिंग हो रही है तो वो पाकिस्तान का सच्चा वफादार नहीं रह सकता।